بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا کورونا کے علاوہ اور بھی کئی بیماریوں سے لڑ رہی ہے۔ ان میں کچھ بیماریاں تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں، جبکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو معاشروں اور نسلوں کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری ہم جنس پرستی کی بھی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس غلیظ مرض اور نفس پرستی کو قانونی درجہ دے دیا گیا، اور میڈیا کے ذریعے مکمل ایک کمپین چلائی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جائز بنا کے اور باقی ملکوں میں اسے جائز بنانے کی کوشش مکمل عروج پہ ہے۔ مغربی معاشرہ اگر اس بیماری سے لڑ سکتا ہے تو لڑے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کی پروموشن کچھ ایسے انداز میں ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کوئی دوسرا مسئلہ تو موجود ہی نہیں ہے، نہ بھوک کا کوئی مسئلہ ہے، نہ تعلیم کا، بس ایک مسئلہ باقی بچا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ ایشیا سے لے کے عرب تک ہر طرف اس ہم جنس پرستی بیماری پھیلانے کے لیے دن رات کوششیں عروج پہ ہیں۔ جتنے بھی میڈیا کے بڑے بڑے چینلز ہیں وہ تو اس کو کوریج دے ہی رہے ہیں، لیکن ان ملکوں کی سرکاریں بھی اس کو عالمی سطح کی سپورٹ ہر طرح سے اپنی فنڈنگ یا پھر اثر و رسوخ کے تحت دے رہی ہیں۔ میڈیا کی اگر بات کی جائے تو نیٹ فلکس کو نہیں بھولا جا سکتا، جس نے اربوں لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ نیٹ فلکس پہ بننے والا مواد دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، یعنی فلمیں اور ڈرامے وغیرہ سینما میں جا کے دیکھنے والا دور اب پرانا ہو چکا۔ اب چند سو روپے میں سینما آپ کی جیب میں ہے، کیونکہ نیٹ فلکس دنیا کی فلمی انڈسٹری کا فیوچر ہے۔ جن لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ نیٹ فلکس کس بلا کا نام ہے، تو یہ ایک ویڈیو اسٹریمنگ کمپنی ہے جس کے صارفین ماہانہ کچھ پیسے ادا کرتے ہیں اور لاتعداد نئی فلمیں، ٹی وی شوز اور ڈرامہ سیریلز وغیرہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس پلیٹ فارم پہ LGBT کو بڑے دھڑلے کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یورپ تو ہم جنس پرستی کے زہر میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کے باہر نکلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اب دوسرے ممالک کا نظام بھی اس ہم جنس پرستی کی لپیٹ میں آنے والا ہے اور یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی ملکوں میں بھی ہم جنس پرستوں کو سرکاری تحفظ دینے کی باتیں اور کوششیں شروع ہو چکی ہیں، لیکن کوئی سرکار بھی اس کے خلاف نہیں بول رہی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے کلچر اور مذہب کے خلاف ہے۔ ان تمام ممالک کو دیکھ کے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے جب روس سے یہ خبر سامنے آئی کہ روس ہی وہ واحد ملک نظر آ رہا ہے جس نے ہم جنس پرستوں کو اپنے ملک سے دور رکھنے کی کوششیں ابھی تک مغرب کی مخالفت کے باوجود جاری رکھی ہیں۔ روس میں اس کا اثر پھیلانے کی اتنی ہی کوششیں ہوئیں جتنی ہمارے ہاں کی جا رہی ہیں، لیکن روس نے بیک فائر کیا اور یورپی ممالک کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ انسانیت کے ساتھ ایسے مذاق کو کبھی اپنے ملک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یعنی وہ بھی قدرت کے نظام کو مانتے ہیں کہ قدرت نے مرد عورت کے تعلق کو بنایا ہے۔ اس تعلق میں اب کھل کے بات کریں، ہمارے چینل پہ سننے والے کوئی بچے نہیں ہیں، اس تعلق سے جو قدرت نے ایک دوسرے کے اندر لذت رکھی ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی تعلق سے نسل آگے بڑھتی ہے، اور اگر آپ مرد اور عورت کے جسم کے خد و خال دیکھیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، نہ کہ عورت کا جسم عورت کے لیے یا پھر مرد کا جسم مرد کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس نے بھی قدرت کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے اس کا انجام ہمیشہ بھیانک ہی ہوا ہے۔ آپ آج تک انسانی ترقی دیکھ لیجئے، ہمیں بہت ساری سہولتیں حاصل ہو چکی، الحمدللہ میڈیکل سائنس میں بہت ترقی کی، لیکن اس کے اثرات بھی دیکھیے کہ دوسری طرف ہمیں کتنی زیادہ وباؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کورونا کی مثال تازہ ترین ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سارے منظرنامے پہ ہم روس کے ان اقدامات کی تعریف کرتے ہیں کہ روس ابھی تک مغرب کی اس گندی اور شیطانی سوچ کے آگے ڈٹا ہے، لڑ رہا ہے، اور کاش کہ مسلم ممالک کو بھی تھوڑی سی حیا شرم آئے اور وہ حکومتی سطح پہ اس بیماری کے خلاف لڑیں اور دنیا کو ایک آنے والی مزید بڑی تباہی سے بچا لیں۔ اس موضوع پہ آپ لوگ بھی اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔